بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، پہلے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ کافر کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پیغمبر کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کا اپنا ہے پیغمبر کا تو پھر ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں، تم بھی تو انسان ہو اس کی طرح، تو ہمارا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسے ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت تک تم اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، یہ انسانی طاقت سے اوپر کا کلام ہے، لہذا اللہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا تھا کہ جو اس قرآن کو نہیں مانتے تو وہ ان کا ٹھکانہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جس کا ایندھن یہ خود اور ان کے پتھر خدا جو ہیں وہ بنیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ماننے والوں کو خوشخبری دی تھی کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کا قیامت کے دن اچھا انجام ہوگا۔ لیکن جو آدمی اعتراض میں رہتا ہے اس نے اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب کافروں نے پھر نیا انداز نکال دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کلام ہے تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ تو اس صورتحال میں اللہ کے کلام میں تو بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، بڑے لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، اس میں یہ مکھی اور مچھر ان کا تذکرہ ہے، یہ چھوٹی سی بیکار سی چیزیں ہیں مکھی اور مچھر، تو ان کا تذکرہ ہے، لہٰذا یہ اللہ کا قرآن نہیں لگتا۔ تو اب ان کے اس اعتراض کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، ان مانے بے شک اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، لام الف لام نے نہیں نہ نہیں، یستحیی میں شروع کے یا کا معنی ہے وہ، اور اس میں آگے ہے اور یا جو ہے یہ حیا سے ہے۔ ہماری اردو میں کہتے ہیں نا حیا، حیادار انسان، شرم و حیا، تو یہ وہ والا حیا ہے۔ تو نہیں حیا کرتا نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چھوٹی مثالیں جو ہیں یہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں، تمہاری عقل کے مطابق، تمہارے ماحول کے مطابق، اور پھر جو جس چیز سے مثال دی گئی ہے، جس چیز کے لیے مثال دی گئی ہے اس چیز کی اور مثال دی جانے والی چیز کی اہمیت برابر ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عزت کے، اللہ کی شان کے، اللہ کی عظمت کے خلاف یا منافی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چھوٹی چیزوں کی مثال اللہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ انسان بات سمجھ سکیں، انسانوں کی عقل میں بات آ سکے۔ انسانوں کی عقل کمزور ہے، اس لیے کمزور چیزوں کی مثال دی ہے تاکہ تم بات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکو۔ اور حکمت اور اصول کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ بات ایسی کرو جس سے سامنے والے کو سمجھ آ جائے، یہ نہیں کہ بڑے بڑے اور جو ہے منطقی الفاظ اور بڑی چیزوں کے تذکرے کرو آگے والے کو کچھ پتہ بھی نہ لگے۔ تو چھوٹی مثالیں تمہاری عقل کے مطابق یا جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کی اہمیت کے مطابق بیان کی گئی ہے، اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو لہٰذا تمہیں سمجھانے کے لیے چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کر دینا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور بات بھی وہی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے۔ اب ایام کو سبق پڑھایا جا رہا ہے
تو اب اس سبق کے اندر ہم ایسے لفظ استعمال کریں کہ ایان کو سمجھ ہی نہ آئیں، تو پھر ایان کو جب سمجھ نہیں آئیں گے تو اس کو یاد ہوگا نہیں ہوئے گا. نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں، ایسے ایسے لفظ چن کر لاتے ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائیں، اور ایسے انداز سے بولتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، لیکن آپ ادھر ادھر توجہ رکھتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. تو یہ شرارتیں نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، ابھی بھی آپ ادھر کھیل رہے تھے، تو کھیلنے والے کو پھر سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مثال دی ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بات اب آپ نے شاید نہ سنی ہو، لیکن ہم نے بارہا سنا ہے، یا ویسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک بندہ گیا بیان سننے کے لیے. مسجد میں جیسے ہوتا ہے نا، بیان ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، بڑا مولوی باتیں کر رہا جی. ہوتا ہے. تو اس طرح وہ بیان سننے گیا، تو اس نے جو ہے نا باتیں کی زور سے، تو لوگ جو ہے نا وہ کہتے رہے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جب وہ گھر میں آئے تو کہا آج تو مولوی نے بڑا مزیدار بیان کر دیا، آج تو مولوی صاحب نے بڑا مزیدار بیان کر دیا. پوچھتے ہیں ہاں کیا کہا؟ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں چلا، بس وہ بہت جوش مار رہا تھا، بہت بڑے الفاظ کہہ رہا تھا، اونچی آواز میں بول رہا تھا، تو مزہ آ گیا. بھئی کہا کیا تھا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں. تو ایسے بیان کا یا ایسی ترتیب کا کوئی فائدہ ہے کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے؟ نہیں. تو کافرو، تم جو وہ اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے یہ کیوں بیان کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں سمجھانے کے لیے. تمہاری عقل کمزور ہے، بڑی باتیں نہیں سمجھ سکے گی، اس لیے چھوٹی مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. تو لہٰذا تمہیں سمجھانے کے لیے چھوٹی چیزوں کی مثال دے دینا، اس سے اللہ کی شان میں، عزت عظمت میں کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. مقصد ہے کہ تمہیں بات سمجھائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. این یضربا، ان من یہ کہ یضربا، یا من وہ، زاد ریبے یہ ضرب ہے. اس ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا. تو جیسے ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں اوے تو اس کو بول مار دے، ایک اس کو بول مار دے. تو بول کیا ہوتا ہے؟ بات مار دے. ایک بول ایک بات مار دے تو وہ ماری جاتی ہے. لیکن ہم بولتے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ مارتا ہے، لیکن یہاں پہ مطلب پھر وہی ہو جائے گا. جیسے بات مار دے کا مطلب کوئی بات سنا دے، کر دے، تو یہاں پر بھی وہی سنانا کرنا ہو جائے گا. یضربا بیان کر دے، بیان کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، وہ مارے، وہ بیان کرے. مثلا مثال، ما مانے جو، بعوضتن مانے مچھر ہے، جو مچھر ہے اس کی مثال بیان کرے. اللہ اس بات سے نہیں شرماتا. فما فوقہا، فا زبر فا مانے پس، میم الف ما مانے جو، فوقہ مانے اوپر، ہاں مانے اس سے، اس مچھر سے، جو اس مچھر سے اوپر کی چیز ہے، جیسے مکھی وغیرہ، یا شان کے اعتبار سے اس سے، شان کی کمی کے اعتبار سے اس سے اوپر کی چیز ہے، جیسے مچھر کا پر وغیرہ. تو مچھر کا پر ہو یا کوئی بھی ہو، بات تمہیں سمجھانے کے لیے جب کی جا رہی ہے، تمہیں سمجھ آ جائے، تو اس لیے ایسی بات کرنے سے اللہ نہیں شرماتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی. تو کیا ہوا؟ کافروں کا جو اعتراض تھا، جو ان کا سوال تھا، اس کا جواب دیا گیا. تو اس جواب کا خلاصہ کیا ہوا؟ جب چھوٹی سی صورت بھی اس کلام جیسی تم نہیں بنا سکتے، جس سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کافروں نے پھر دوسرے طریقے سے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ بڑے لوگوں کی شان کے خلاف ہوتا ہے چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہوتا تو اس میں بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ ہوتا، مکھی مکڑی مچھر کا نہ ہوتا. تو اس کا جواب آ گیا کہ اس میں کوئی شرم کی، کوئی عار کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی چیز کی مثال جو ہے مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرماتے ہیں
تاکہ بات صحیح طریقے سے واضح طور پر تفصیل سے تمہیں سمجھ آ جائے. آ گئی بات سمجھ؟ جب یہ بات ہو گئی اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ فَازَبر فامنے پاس اما مانے اے پر. اے پر کا مطلب کہ اب تفصیل سن لو. اما مانے اب تفصیل یہ ہے کہ الذین وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے، جو ایمان لا چکے ہیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ لوگ. فیعلمون فا مانے پاس یعلمون یا مانے وہ وونون مانے سب عین لام میم درمیان میں 3 حرف ہیں. علم کا معنی جاننا، وہ جانتے ہیں. انہ الحق انہ مانے بے شک، ہو مانے وہ قرآن میں مچھر کی مثال، وہ قرآن میں مکڑی کی مثال، جو کچھ بھی ہے پورا قرآن اور پورے قرآن میں یہ چیزیں سب جو ہیں الحق کو حق ہیں، سچ ہیں. الحق کو حق ہیں، سچ ہیں، ٹھیک ہیں. حق ہیں، سچ ہیں، ٹھیک ہیں. من ربہم من منے سے، رب منے پروردگار پالنے والا رب، ہم منے ان کا، تو ان کے رب کی طرف سے یہ سب جو ہے قرآن یہ سب سچ ہے. یعنی ایماندار اپنے رب کی طرف سے اس کو سچ سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں اور حکمت کے بالکل مطابق سمجھتے ہیں. چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چیزوں کو بیان کرنا یہ حکمت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. ایسے لفظ، ایسی مثالیں دو کہ سامنے والے کو سمجھ آ جائیں. ایمان والے اس بات کو برا نہیں مناتے. لیکن آگے دیکھیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا واو زبر وا منے اور اما منے اے پر. تفصیل یہ ہے کہ تفصیل یہ ہے کہ الذین وہ لوگ جو کہ کفروا کافر ہوئے، جو کافر ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں. فَيَقُولُونَ فا منے پاس یقولون یا منے وہ واو نون آخری کا معنی سب، درمیان میں قاف واو لام قول سے ہے، بات سے ہے. وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں. ماذا ماذا یہ سوالیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا. ماذا منے کیا. ارادہ ارادہ کیا، اللہ نے کیا ارادہ کیا، اللہ نے کیا مطلب ہے اللہ کا، کیا چاہتا ہے اللہ. ارادہ ارادہ مطلب چاہت، کیا ارادہ ہے اللہ کا، کیا مطلب ہے اللہ کا، کیا چاہت ہے اللہ کی. بہذا مسئلہ بازر بھی منے ساتھ، ہادہ منے اس، مسئلہ منے مثال، اس مثال کے ساتھ. کیا ارادہ ہے اس مثال کے ساتھ، کیا مطلب ہے اس مثال کے ساتھ، کیا چاہتا ہے اللہ اس مثال کے ساتھ. یہ چھوٹی چیزوں کی مثالیں اللہ اتنا بڑا اللہ کیوں بیان کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا اب آگے جواب اللہ نے خود دے دیا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یضل یا منے وہ زاد اور لام کے اوپر شد ہے تو یہ ڈبل لام ہے، یہ زلال سے ہے. زلال کا معنی گمراہی ہوتا ہے. یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی بازر بھی منے ساتھ، ہی منے اس کے ساتھ، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ. کثیرا بہت سے لوگوں کو. یعنی کہ اللہ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو نبی کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں ایسی باتیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ قرآن نہیں ہو سکتا. اس قسم کی باتیں کر کے ان کا کفر اور پکا ہوتا ہے. جب کفر پکا ہوتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس قرآن کو نہ مان کر گمراہ ہو جاتے ہیں. یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس مثالوں کے ساتھ، کثیرا بہت سے لوگوں کو. اور جو مسلمان ہیں وہ جب ایسی مثالیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب کی طرف سے یہ ٹھیک ہے، رب نے یہ بات ٹھیک کی ہے اور اس بات سے لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی. تو جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور پکا ہوتا ہے.
ان کا ایمان اور پکا ہوتا ہے. جب اور پکا ہوتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر آتے ہیں. تو دیکھیں وَيَهْدِي واو زبر وا منے اور یہدی یا منے وہ ہے دال یہ ہدایت سے ہے. وہ ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے. بھی بازر بھی منے ساتھ ہی منے اس کے ساتھ کثیرہ بہت سے لوگوں کو. وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو. تو اب کیا مطلب؟ قرآن کی آیت آئے، قرآن میں یہ چھوٹی چیزوں کی مثالیں آئیں، یہ جو کچھ بھی آئے، جو مانے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا ایمان اور پکا ہوگا، کیونکہ وہ کہے گا یہ اللہ کی طرف سے. جب بھی وہ کہے گا تو اس کا ایمان میں مضبوطی آئے گی. اور جو کہے گا یہ کیا آ گیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ ایسے باتیں کرتا ہے، اللہ ایسی آیتیں بھیجتا ہے، ایسی مثالیں دیتا ہے، وہ پہلے کافر ہیں، جب ایسی باتیں کریں گے تو ان کا کفر اور پکا ہوگا. تو یہی مطلب ہے. بہت سی یضل بھی کثیرہ، وہ گمراہ کرتا ہے اس مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، یا ان آیات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو. وَيَهْدِي بِهِ کثیرہ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو. بہت سے لوگ بات مان کے ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس قرآن کو، اس مثال کو نہ مان کے شک تردد میں پڑھ کر اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن گمراہی کی طرف کیسے لوگ جاتے ہیں؟ وما یضل به الا الفاسقین. واو صبر وا من اور میم الف ما نافیہ ہے، نہ نہیں. یضل وہی زلال سے ہے، زاد اور ڈبل لام گمراہی سے، اور نہیں گمراہ ہوتا. وا اور ما نہیں، یضل گمراہ ہوتا، بھی بازر بھی منے ساتھ ہی منے اس کے ساتھ. الا مگر، جب الا آتا ہے تو اس کے بعد بریکٹ نکالا کرو ہمیشہ، پھر آپ لوگوں کے لیے ترجمہ سمجھنا آسان ہوگا. جو بات پیچھے کی جا رہی ہے اس کے الٹ بریکٹ نکالنا ہے. پیچھے بات آئی ہے وما یضل به، نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ، تو گمراہ نہیں کرتا. بریکٹ کے بعد اب اس کے خلاف بات نکالو، اس کے متضاد بات نکالو، اس کے الٹ بات نکالو. الا مگر بریکٹ میں نکالو یضل به، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ، یا گمراہ ہوتے ہیں. ما یضل نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ، الا مگر گمراہ ہوتے ہیں الفاسقین فاسق لوگ، بدکار لوگ. الفاسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے بھاگنے والا. بڑا فاسق کافر ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر کے خود اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اور چھوٹا فاسق جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے جس میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں کی طرف رکھتا ہے. نماز کو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، روزے کو مانتا ہے لیکن رکھتا نہیں، حج کو مانتا ہے لیکن جاتا نہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کو مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی فاسق ہیں، لیکن یہ ایمان والے فاسق ہیں، یعنی چھوٹے فاسق ہیں. تو چھوٹے فاسق مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن امید رکھتے ہیں چھوٹے فاسقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی سفارش سے یا اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. لیکن جو بڑے فاسق ہیں کفر شرک والے، ان کی کبھی بھی معافی نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ بڑے فاسق مراد ہیں. وما یضل به، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ، الا مگر الفاسقین فاسق لوگ. تو کیا بریکٹ نکالیں گے؟ فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب ان فاسق لوگوں میں کیا کیفیات پائی جاتی ہیں، فاسقوں کی پہچان کیا ہے، وہ اگلی آیت میں وہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم. آپ نے یاد کرنا ہے اس کو. اللہ حافظ.